جنگ موت میں شام روم ہرقل کی فوج 1,00,000 کی تھی اور مسلمانوں کی تعداد صرف 3,000 تھی۔ تو حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ صورتحال کا مقابلہ کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ تو عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ ہمت افزا تقریر سن کر سب جانثاران اسلام نے ایک زبان ہو کر کہا کہ بے شک آپ سچ کہتے ہیں، اور سب مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت زید بن حارث کے ہاتھ میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جھنڈا تھا۔ آپ بڑے جوش و خروش اور شجاعت کے ساتھ لڑ رہے تھے، یہاں تک کہ مخالفین کے لشکر میں جا گھسے اور شہید ہو گئے۔ آپ کے شہید ہوتے ہی جھنڈا حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے تھام لیا اور رزد جوانی خوانی کرتے ہوئے دشمنوں کے صفوں کا صفایا کرنے لگے۔ جب حضرت جعفر بن ابی طالب کا گھوڑا زخمی ہو گیا تو پھر آپ پیدل اپنے پیروں میں، یعنی گھوڑے سے اترنے کے بعد آپ پیروں سے لڑنے لگے، اور دشمنوں نے جب ہر طرف سے وار کرنا شروع کر دیا تو پہلے آپ کا ایک بازو کٹ کر گر گیا، لیکن آپ نے روکا نہیں۔ آپ نے دوسرے بازو سے جھنڈا تھام لیا اور اسی طرح لڑتے رہے، اور جب دشمنوں نے دوسرا بازو بھی جدا کر دیا تب آپ نے دونوں کٹے ہوئے بازوؤں کو جوڑ کر علم اسلام کو اپنے سینے سے لگایا، لیکن علم کو گرنے نہ دیا۔ آخر اسی حالت میں آپ نے شہادت پائی۔ ان کے بعد عالم اسلام حضرت عبداللہ بن رواح نے اٹھایا اور گھوڑے سے اتر کر جنگ میں شریک ہوا اور خوب لڑے، یہاں تک کہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ ایک کے بعد دیگر شہید ہوتے گئے۔ تو پھر حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد مسلمان جو ہے پریشان ہونے لگے، مگر ثابت بن ارقم انصار رضی اللہ تعالی عنہ نے علم اسلام ہاتھ میں لے کر کے کہا، مسلمانوں اب تم حضرت خالد بن ولید کو اپنا سردار مقرر کر کے جہاد شروع رکھو۔ چنانچہ سب نے اس بات پر اتفاق کیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو انہوں نے اپنا سردار مقرر کیا۔ کس کو؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور مسلمانوں کو للکار کر بڑے جوش و خروش کے ساتھ دشمنوں پر حملہ کر دیا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی سیادت میں مسلمانوں کا کچھ ایسے زور سے حملہ ہوا کہ کفار کے حوصلے پست ہونے لگے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پیش تھے، اور جس کافر پر بھی آپ کی تلوار کا وار پڑتا وہ ایک ہی وار میں ٹھنڈا ہو جاتا، اور یہاں تک آپ لڑے کہ آپ کی 9 تلواریں لڑتے لڑتے ٹوٹ گئی، اور ہر تلوار کے ٹوٹتے ہی وہ دوسری تلوار لے کر دشمنوں پر شیر کی طرح جھپٹتے تھے۔ حضرت خالد کی اس شجاعت کا دشمنوں پر ایسا رعب چھایا کہ ان کی پاؤں ڈگمگانے لگے۔ چونکہ رات ہو چکی تھی اس لیے دونوں لشکروں میں لڑائی بند ہو گئی۔ صبح کو جب مقابلے کے لیے پھر دونوں لشکر صف آرا ہوئے تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ان مسلمانوں کو جو گزشتہ دن پیچھے تھے آگے کر دیا اور اگلے صفوں کو پیچھے کر دیا، اور اس صف آرائی سے دشمنوں کو یہ یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کو نئی کمک آ گئی ہے۔ ساتھ ہی اس کے حضرت خالد نے جوش و خروش سے حملہ کر دیا، اور ان کے ساتھ اگلی صفوں کے مسلمانوں نے بھی تازہ و جوش دکھایا۔ تو دشمنوں نے منہ پھیر لیا اور سر پاؤں رکھ کر بھاگے،
لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصلحت وقت سے ان کا تعاقب نہ کیا، اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا لے کر باقی مسلمانوں کے ساتھ لے کر مدینہ طیبہ لوٹ آئے۔ میرے عزیزو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جرأت اور بہادری صحابی تھے، اور بارگاہ نبوت سے آپ کو اللہ کی تلواروں میں ایک تلواروں کا لقب مل چکا تھا، اور مسلمان اپنے اسلام کے بلبوتے پر اپنی قلت کے پرواہ کیے بغیر لاکھوں کی تعداد میں دشمنوں کا مقابلہ کرنے سے نہیں گھبراتا، اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ تو اسی لیے اپنے ایمان کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے بناؤ، پہاڑ جیسا چٹان بناؤ۔ جب تمہارا ایمان پہاڑ جیسا چٹان ہوگا تو کسی باطل قوت میں اتنی جرأت نہ ہوگی کہ تمہارے ایمان پر حملہ کرے، تمہاری طرف انگلی اٹھائے، تمہارے ماں اور بہنوں کی طرف بری نظر سے دیکھے۔ اسی لیے اپنے ایمان کو کٹھور بناؤ، اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ۔ بس انہی باتوں کے ساتھ ختم کرتا ہوں۔ معین الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔